نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وما ينظر هؤلاء اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ الا صیحۃ واحدہ مگر ایک ہی چیخ کا، سخت آواز کا، ما لها من فواق نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی تاخیر، کوئی رکاوٹ۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، ربنا اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا داود اور ذکر کر ہمارے بندے داود علیہ السلام کا، ذل اید جو ہاتھوں والا تھا، انہ اواب بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق تسبیح بیان کرتے تھے شام کو اور صبح کو، والطیر محشورہ اور پرندے بھی جمع ہو جاتے، کل لہ اواب سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ اور ہم نے مضبوطی دی اس کے ملک کو، وآتیناہ الحکمہ اور ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے اعتراض کیے کہ یہ رسول کیسے بن گئے، یہ دعوت کیسی دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک اللہ ہی معبود ہے اور ہماری طرف وہی نہیں آتی، ان کی طرف وہی کیوں آ گئی؟
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کے خزانے ان کے اختیار میں تو نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں یہ شریک تو نہیں ہیں۔ اسی طرح ہیں جیسے پہلے کئی قوموں نے انکار کیا، جیسے قوم نوح، عاد، قوم فرعون، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب نے انکار کیا۔ یہ بھی اسی طرح ایک انکار کرنے والی قوم ہے۔ جیسے وہ تباہ و برباد ہوئے، ایسے ہی ان کی قسمت میں بھی ذلت ہے۔ اور آج کے سبق میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں، ایک سخت چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ جس میں توقف نہیں ہوگا، جس میں ٹھہرنا نہیں ہوگا، جس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، دم نہیں ہوگا، تاخیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ فرمایا اس سے مراد قیامت کی چیخ ہے، قیامت کا سور ہے۔ فرمایا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے اور سور پھونک دیا جائے اور مہلت کا دروازہ بند کر دیا جائے اور توبہ کا وقت ختم کر لیا جائے، کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ اس وقت کا ایمان لانا تو کوئی نفع نہیں دے گا۔ فرمایا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے اور پھر مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ چلو تھوڑا سا سور پھونک دیا، اب ڈرا دیا گیا ہے، اب مہلت ہے جناب، چلو توبہ کر لو، اب رجوع کر لو، اب غرور تو نکل گیا، چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ فرمایا نہ، اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے بعد پھر کوئی توقف اور ٹھہراؤ اور وقفہ نہیں ہوگا، بس اس کے بعد پھر اگلا جہان شروع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں جب تک روح حلق کو نہ پہنچ جائے، یا جب تک سور نہ پھونک دیا جائے۔ جب سور پھونک دیا گیا پھر فرمایا توبہ کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے مان جائیں۔ شاید یہ نہیں مانتے، یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وقالو، اور اتنے نادان ہیں کہ انہوں نے کہا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب ہمارا جلدی کر دے حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جاتا تو آگے جواب میں کہتے قیامت کب آئے گی؟ آج ہی ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیوں تاخیر کرتے ہو قیامت تک؟ ہمارے ساتھ جو معاملہ طے کرنا ہے آج ہی کر لو، ہمیں جو سزا دینی ہے آج ہی دے لو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نادان ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے ہی جو ہمارا حصہ کا عذاب ہے، جو ہمیں تو نے سزا دینی، آج ہی دے دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ بالکل یقین نہیں ہے ان کو کہ مرنے کے بعد کوئی رب کے سامنے پیش ہونا ہے بھی ہے یا نہیں، بالکل یقین نہیں ہے ان کو کہ حساب کتاب بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آج کیوں نہیں آتا عذاب، ابھی کیوں نہیں آتا عذاب، کیوں نہیں اللہ کی پکڑ آتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ایمان والے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین کیا ہے؟ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ پانچوں چیزوں پر ایمان رکھے تو کہتے ہیں ایمان بالآخرت، وبالآخرت ہم یوقنون، ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، جو صبح شام آ کر آپ کو ساحر، کبھی مجنون، کبھی شاعر، اور کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد،
اور میرے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ان کے لیے بھی نصیحت ہے، دوسرا آپ کے دل کو بھی تسلی آئے گی کہ داؤد علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والی ذات ہے، جس نے داؤد علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، وہ اللہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اصبر علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان باتوں پر صبر کیجئے، صبر ہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اور واذکر عبدنا داؤد ذا الایید، اور میرے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ ذا الایید، اید جمع ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جو ہاتھوں والے تھے۔ اس کی کیا مطلب ہے جی؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اقتدار والے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، جیسا کہ دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ فرمایا میرے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ہم نے پہاڑوں کو تابع کیا، پرندوں کو، اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ تو اقتدار ہم نے ان کو عطا فرمایا، اور اس اقتدار میں، اس حکومت میں رب کو یاد کر کے دکھایا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اقتدار میں بھی بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مالدار آدمی بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کنگال ہونا ضروری نہیں کہ بالکل جناب غریب ہو تب جا کر اللہ راضی ہوتا ہے، نہیں، غریب بھی راضی کر سکتا ہے، امیر بھی راضی کر سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل پرسوں والے سبق میں ہم پڑھیں گے، یہ اگلے صفحے پہ اگر آپ نظر ڈالیں 7 والے صفحے پہ تو یہاں آپ کو نظر آئے گا، یہ آیت نمبر جہاں 29 ختم ہو رہی ہے 30 شروع ہو رہی ہے، یہاں پر وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اب اسی صفحے کے بالکل آخر میں دیکھیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہ نعم العبد اوپر جو کہا گیا سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا، اور نیچے جو کہا گیا ایوب علیہ السلام کو کہا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت و تاج ہے، جن تابع ہے، ہوا ان کے تابع ہے، اور ایوب علیہ السلام فقیری میں، بیماری میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی نعم العبد ہے اور یہ بھی نعم العبد ہے، وہ بھی میرا پیارا بندہ تھا، یہ بھی پیارا بندہ تھا۔ کیوں؟ دونوں میں مشترکہ صفت کیا ہے؟ انہ اواب، وہ بھی میری طرف رجوع کرنے والے تھے اور یہ بھی میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو رب نے یہ بات سمجھائی، امیر آدمی بھی مجھے راضی کر سکتا ہے، غریب آدمی بھی مجھے راضی کر سکتا ہے، اور اللہ نے مثالیں دی ہیں، نمونے پیش کیے ہیں، ان کو دیکھیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ایک معنی حکومت والے تھے، ذَا الْأَيْدِ اقتدار والے تھے، اور دوسرا معنی ہاتھ کے ساتھ کام کرنے والے تھے، لوہا موم تھا اور وہ زریں بنا، ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس سے پچھلی سورۃ سبا میں کہ ہاتھوں کے ساتھ زریں بناؤ اور کڑیاں ان کی جوڑ جوڑ کر لگاؤ، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ مزدوری اور کام کر کے وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آپ ذکر کیجئے داؤد علیہ السلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بڑے ہی عبادت گزار تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق۔ اب حکومت تو اللہ نے دی ہے، لیکن اس حکومت میں اللہ کو راضی کر کے دکھایا، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ حکومت آئی اور تھوڑا سا جناب اقتدار آیا تو رب کو بھول ہی گئے، پھر فرض نماز بھی رہ گئی۔ داؤد علیہ السلام تو ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، یہاں فرض روزے بھی کوئی نہیں رکھتا۔ تو انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ کیسے؟ یسبحن بالعشی والاشراق، تسبیح بیان کرتے تھے شام کو بھی اور صبح کو بھی، صبح و شام۔ جب داؤد علیہ السلام میری تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی بیان کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورہ،
اور پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کل لہ اواب، پھر کیا داؤد علیہ السلام اور کیا پرندے اور کیا پہاڑ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز یسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور سورۃ الرعد میں کیا فرمایا؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، رعد فرشتے کا بھی نام ہے، بادل کی گرج اور کڑک کو بھی رعد کہتے ہیں۔ تم کہتے ہو بادل گرج رہا ہے، بادل کڑک رہا ہے، رب فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اس گرج کے اندر بھی میری تسبیح ہو رہی ہے، اس کڑک کے اندر بھی میری تسبیح بیان ہو رہی ہے، رعد فرشتہ بھی میری تسبیح بیان کر رہا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، باقی سارے فرشتے بھی میری تسبیح میں لگے ہوئی ہیں۔ اس نے فرمایا کل لہ اواب، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف وہی رجوع کرتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، فرمایا نا، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے بڑی مضبوطی عطا کی تھی اس کے ملک کو، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی ہم نے ان کو عطا فرمائی، نبوت بھی ان کو عطا فرمائی۔ اور حکمت جب طاقت زیادہ آتی ہے تو اکثر حکمت رخصت ہو جاتی ہے، اکثر دیکھنے میں آیا جب طاقت زیادہ آتی ہے تو حکمت ختم ہو جاتی ہے، پھر غرور اور تکبر اور ظلم و ستم اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ملک میں مضبوطی بھی دی اور حکمت بھی ہم نے عطا فرمائی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن خطاب بھی عطا فرمایا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ بات کرے، اگلے کو سمجھا سکے۔ بات میں دو چیزیں ہوں، ایک فصاحت اور ایک بلاغت۔ فصاحت یہ ہے کہ بندہ بولے تو صحیح فصیح الفاظ میں بولتا جائے، اور بلاغت یہ ہے کہ ایسے الفاظ بولے کہ اگلے کو سمجھ بھی آئے۔ ایک یہ ہے کہ میں یہاں پہ فر بولتا جاؤں اور تیز اور ایسی روانگی کے ساتھ بولوں کہ سننے والے کو لطف تو بڑا ہے لیکن سمجھ کاکھ نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ فصاحت تو ہے، بلاغت کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات کے اندر دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ میں بولوں بھی صحیح اور اگلے کو سمجھا بھی سکوں۔ رب فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک سخت آواز کا، مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اس میں کوئی توقف نہیں ہوگا، اس میں کوئی پھر ٹھہراؤ نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی کر ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کر ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی، اور ذکر کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو قوت والا، جو اقتدار والا یا ہاتھوں والا تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ یسبحن بالعشی والاشراق، تسبیح بیان کرتے شام اور صبح۔ والطیر محشورا، اور پرندے بھی اکٹھے کیے جاتے۔ کل لہ اواب، سب اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کے ملک کو مضبوطی عطا فرمائی۔ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا۔